مجھ سے یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ریاضی کو اور ریاضی کی روح کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاضی کا آپ سوال بہت اچھے نکال لیتے ہیں، فوری طور پر آپ ایک انٹیگریشن کر لیتے ہیں، ایک ڈیفرینشیل ایکویشن حل کر لیتے ہیں یا ایک تھیورم پروو کر لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روح ریاضی کو دریافت کیا جائے اور اس کو محسوس کیا جائے، اس کو معلوم اور محسوس کیا جائے۔ میں بہت اہم سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ریاضی کے شعور اور ادراک کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تاریخ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا ویڈیو میں اسی پر بات ہوگی۔ اس کے نوٹس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے غالباً کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اپنے دوستوں سے بھی کہیے تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ٹپس دینا چاہ رہا ہوں ریاضی کی تاریخ کو کیسے پڑھا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، جب مصور ایک تصویر بناتا ہے تو پہلے اس کا عمومی خاکہ بناتا ہے، براڈ اوور ویو جسے آپ کہتے ہیں۔ خاکہ بنانے کے بعد اس پر آپ ضرورت کے مطابق، خواہش کے مطابق یا بعد کے اپنی دلچسپی کے مطابق اس میں رنگ بھرتے چلے جاتے ہیں۔ اسے کسی حصے کو گہرا کیا، کسی کو ہلکا چھوڑ دیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ براڈ اوور ویو کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اوور آل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریاضی کی، اس کے سینس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس پلے لسٹ میں میں ریاضی کی تاریخ پر اس طرح کی چند ویڈیوز بنا دوں گا جو کم از کم اوور آل ویو آپ کو ضرور دے دیں گی۔ ظاہر ہے بہت باریکی سے بات ویڈیو میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو آپ کو بہرحال کتابوں کی طرف ہی جانا پڑتا ہے۔ تو میں آئندہ اس پر بھی کچھ ویڈیوز بناؤں گا۔ جب آپ ریاضی پڑھتے ہیں تو جنرل انٹروڈکشن حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قدیم ریاضی کی عمومی حالت کیا تھی، کیسے شروع ہوا اور کن لوگوں نے کام کیا، کون سے خطۂ زمین ایسے تھے کہ جہاں پر کام ہوا ان پر، اور کس طرح سے شروع ہوا، کس حالت میں تھا۔ اس سے آپ کو ایک عمومی، جسے کہ سیاق و سباق، ایک کانٹیکسٹ مل جائے گا۔ بعد کی ساری زندگی اگر آپ نے ایک دفعہ ایک عمومی خاکہ ڈیولپ کر لیا کہ ریاضی میں کس وقت میں کیا ہوا تھا، بڑے حصے آپ کو سمجھ آ گئے، بڑا خاکہ سمجھ آ گیا، تو آپ بعد کی ساری زندگی میں تھوڑا تھوڑا اس میں نالج اور ایڈ کرتے رہیں گے، اور ایک آپ کے پاس ایک مجموعی ریاضی کی تاریخ کی تصویر جو ہے وہ خوش رنگ بن جائے گی۔ اسی طرح جب آپ اس عمومی خاکے کو پڑھیں گے تو اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ تاریخی واقعات یاد کرنے، کیا چیز کب ہوئی تھی، آپ کو عمومی جو کانسیپٹس ہیں، جو آئیڈیاز ہیں ریاضی کے، ان کو آپس میں فٹ کرنا آنا چاہیے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دیکھیے، ریاضی کی تاریخ میں یہ اکثر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس کے واقعات یاد کرنے پر زور لگاتے ہیں۔ ریاضی بہرحال یہ ٹھیک ہے کہ ریاضی دان ایک انتہائی نایاب ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ ذہانت کی وجہ سے دلچسپ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دلچسپ تو ہیں، لیکن کیا وہ ریاضیاتی جو انہوں نے کام کیا اس پر آپ کو کوئی سمجھ بوجھ دیتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے۔ میں ایک مثال سے واضح کر سکتا ہوں۔ تھیلیس جو ہے یہ پہلا فلسفی اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے جو معلومہ تاریخ میں ہے، 600 سال قبل مسیح میں موجود تھا۔ تو اس کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ جی وہ کسی نے کہا جی وہ میرا گدھا جو ہے نا وہ کام چوری کرتا ہے، تو یہ تو بالکل وہ جب میں اس پہ نمک لے کے جاتا ہوں یا ریت لے کے جاتا ہوں تو یہ تو بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس طرح اگلی دفعہ ایسا کرنا کہ اس کو نا پانی کے جو نالا ہے نا اس میں بٹھانا، اور اس کے بعد اس کو چلانا۔ وہ جب گدھا بیٹھا تو وہ اور بھاری ہو گیا، پانی ریت میں جب پانی پڑا تو اس کے بعد اس کو چلنا پڑا، تو گدھے کو ہوش آ گئی، وہ دوبارہ اس نے اس طرح نہیں کیا۔ یہ تو ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ لیکن اسی تھیلیس سے لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ جی یہ پہاڑ کی اونچائی ماپنی ہے، اس نے یہ نہیں ان سے ہو رہی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک چھڑی زمین میں گاڑ دی اور انتظار کرنے لگا کہ سورج کب ایسی جگہ پر آئے گا کہ جب چھڑی کی جو اونچائی ہے وہ اور اس کا سایہ آپس میں برابر ہو جائے۔ اس نے کہا عین اس وقت جا کر پہاڑ کا سایہ ماپ لینا۔ یہ وہ کانگروئنٹ جو ٹرائنگلز کا تھیرم ہے، یہ اس کو پتہ تھا۔ اب یہ جو دوسرا واقعہ ہے نا، یہ وہ ہے جو آپ کو ریاضیاتی تصورات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ نے ریاضی کی تاریخ اس نقطۂ نظر سے پڑھنی ہے کہ اس کے کانسیپٹس اور آئیڈیاز جو ہیں وہ آپس میں فٹ کیسے ہوتے ہیں۔
تو پہلا نقطہ یہ ہو گیا کہ عمومی خاکہ پہلے بنانے کی کوشش کیجیے، بالخصوص عمومی خاکے میں ریاضی کے بڑے جو ادوار ہیں ان کا پتہ ہو اور بڑے تصورات آپس میں فٹ کیسے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، کی فگرز ہیں، اہم جو ریاضی دان ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی کسی ریاضی کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک آئلر کا نام آپ کو نہ پتہ ہو، آپ کو آئلر کے کام کا نہ پتہ ہو، پائتھاگورس نے کیا کیا تھا۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ چند پوئسان کا آپ کو شاید اپنا پتہ ہو، اور چند ایک جو ہیں جو انہوں نے کام تو بہت کیا لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے، تو آپ ان کو شاید پہلی نظر میں چھوڑ سکتے ہیں، اگرچہ وہ بھی بہت بڑے لوگ ہیں۔ لیکن جو بڑی فگرز ہیں، بڑے جو لوگ شخصیتیں ہیں، ان کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت بڑی مثلا کیلے ہے، ہیملٹن ہے، ان لوگوں نے کیا کام کیے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کچھ کی آئیڈیاز، جیسے میں نے پہلے کہا کی آئیڈیاز ہوتے ہیں، کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوں۔ جیسے 2 کا جذر جو معلوم ہوا کہ وہ ارریشنل ہے، تو اس نے ریاضی میں کیا کیا، رسل کے پیراڈاکس نے کیا کیا، کنٹینیوٹی اور ڈسکنٹینیوٹی پر جو کچھ ہوا، نیوٹن نے جو کچھ کیا، لائبنیز اور نیوٹن کی آپس کی لڑائی جو ہے اس میں کیا ہوا، رینے ڈیکارٹ نے کارٹیشین جیومیٹری جب ایجاد کی وہ کیا تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، تیسری اہم بات، 2 باتیں ہوگی، عمومی خاکہ اور بڑی شخصیتوں کا پتہ ہونا۔ تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریاضی کو جب بھی پڑھیں، جس زمانے کی ریاضی کی تاریخ پڑھیں، اس کا سوشل اور کلچرل بیک گراؤنڈ ضرور پڑھیے۔ اس زمانے کا سوشل اور کلچرل جو پس منظر ہے وہ متعین کرے گا کہ ریاضی میں ڈیولپمنٹس کیسے ہوتی ہیں۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ دیکھیے، جب کرۂ ارض پر بڑے سفر ممکن ہو گئے گن پاؤڈر اور کمپس کی وجہ سے اور اسٹیم انجن وغیرہ کی وجہ سے، تو اس وقت ڈیسیمل میں چھوٹی سی مسٹیک کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو کروی ٹرائنگلز تھی جن کے اوپر بڑے بحری جہاز سمندر میں سفر کرتے تھے، تو وہ اپنی منزل سے کئی 100 مائل جو ہے وہ دور جا کے اترتے تھے، دائیں ہو گئے جب بائیں چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آدھ ڈیسیمل پوائنٹ جو ہے نا، جو اینگل میں ایک آدھ ڈیسیمل پوائنٹ کا فرق تھا، وہ آخر میں پہنچتے پہنچتے کئی 100 میل کا بن جاتا۔ تو ضرورت پیدا ہوگی کہ ٹرانسینڈنٹل فنکشنز کو بہتر سے بہتر اپروکسیمیٹ کیا جائے، سائن کو، کوز کو، ان ساروں کو۔ اس ضرورت کے پیش نظر آپ کے سامنے وہ چیز آئی جس کو ٹیلر اور میکلارن سیریز کہتے ہیں۔ کمال ان کا یہ ہے کہ وہ ٹرانسینڈنٹل فنکشنز کو پولینومیلز کی شکل میں بیان کرتے ہیں، اور آپ اپنی من مانی پریسیجن تک اچھے جو پولینومیلز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے پولینومیلز میں کیلکولیشن بہت آسان ہے بنسبت ٹرانسینڈنٹلز کے۔ تو یہ اس وقت کی تکنیکی اور تمدنی ضرورت تھی، تہذیبی ضرورت تھی، جس کے نتیجے میں ریاضی میں یہ ڈیولپمنٹ آئی۔ تو جب بھی آپ ریاضی کی تاریخ پڑھیں تو اس کا تمدن اور تہذیب، وہ کلچر جس کے اندر وہ ڈیولپ ہوا، اس کو ضرور پڑھیے۔ مثلا کیوں یورپ کو جو ہندو عربک نیومرلز تھے جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کیوں سیکھنا پڑے، اور رومن جو گنتی تھی وہ چھوڑنا پڑی۔ 1202 میں جب مراکش میں آ کر فیبوناچی نے اٹلی سے آ کر مراکش میں سیکھا، صرف وہ سیکھنے، حالانکہ بہت بڑے تاجر کا بیٹا تھا اور بڑا ذہین آدمی تھا، وہ صرف یہ گنتی کا طریقہ کار اور اس سے جو ریاضی جو بنیادی ارتھمیٹکس تھی وہ کر کے، وہ واپس جا کر اس نے یورپ کو بتایا کہ جی یوں کر کے ہم بڑی رقوم جو ہیں جو تجارت میں استعمال ہو رہی ہیں، کامرس میں، تجارت میں، اس کو ہم جمع نفی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تہذیبی ضرورت تھی۔ لازم ہے کہ آپ ریاضی کی تاریخ کو اس کے کلچرل بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھیں۔ یہ ویسے ایک ایسا ہی سبق ہے جیسا کہ برٹن رسل نے تو یہ کہا کہ فلسفے کی تاریخ کو بھی ایسے ہی دیکھنا چاہیے، اس کو بھی اس کے زمانے کی سوشل اور پولیٹیکل جو تاریخ ہے اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، بعین ہی ریاضی کو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک کتاب دیکھیے مورس کلین کی، میتھمیٹکس اے کلچرل اپروچ، وہ اسی طرح سے لکھی گئی ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا، اس ویڈیو کے نوٹس میں کچھ کتابوں کے نام بھی دے دوں گا، ورنہ آپ میری ویب سائٹ پر یہ نام دیکھ سکتے ہیں جو اس طرح کی تاریخ کے متعلق کتابیں۔ انہی تاریخ کی کتابوں میں ہمارے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہانیاں ہوں گی، نہیں جی،
ریاضی کی تاریخ کی کتابوں کے آخر میں بہت سارے پرابلمس دیے ہوئے ہیں اور اچھے بھلے دماغ پاشی کرنا پڑتی ہے. ہاورڈ ایوز کی کتاب ہے این انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف میتھمیٹکس. یہ بنیادی اور مطلب بگنر لیول کتاب ہے، لیکن اس کے جو پرابلمز ہیں آپ ان کو سولو کریں تو آپ کو پتہ چل دانتوں پسینہ آ جاتا ہے. لیکن ان کو ضرور سولو کیجیے، ان مشقوں کو ضرور کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کا بہترین ذہن ان مسائل کو کس طرح سے حل کر رہا تھا. آج ہم ان سے بہتر مسائل حل کر رہے ہیں، لیکن بہت کچھ ہے جو پرانے زمانوں میں کسی اور طرح سے ہو رہا تھا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہتر ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے ہو بھی رہا ہو، لیکن وہ مختلف انداز میں ہو رہا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سب چیزوں سے گزریں گے تو آپ کے ذہن کو ایک بہت بڑی طاقت حاصل ہو جاتی ہے. کئی زمانوں اور کئی زمینوں میں انسانی دماغ نے جیسے کام کیا آپ وہ ساری چیزیں سیکھنے لگتے ہیں. آخری بات، اگر آپ بنیادی چیزیں اوپر والی 3 چیزیں کر چکے ہیں تو ہو سکے تو پھر آپ پرائمری اور سیکنڈری سورسز کو ضرور پڑھیے. پرائمری سورسز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی، کیونکہ یہ ہمت کا کام ہے، مثلا لائبنیز نے کچھ لیٹرز لکھے تھے مختلف ریاضی دانوں کو، وہ اگر آپ پڑھ سکیں. پرانی انگریزی یہ مشکل ہے، خیر وہ تو اوریجنلی فرینچ میں تھے لیکن بعد میں پرانی انگریزی میں ترجمہ ہوئے. اسی طرح جان فاول کی ایک کتاب ہے میتھمیٹکس اے ریڈر، اس میں اوریجنل وہ جو ڈاکومنٹس ہیں، نیوٹن کے جو خط ہیں کرسچین ہائیگن کو لکھے گئے اور ہائیگن نے لکھے نیوٹن کو. اگرچہ نیوٹن نے کچھ اچھا نہیں کیا کرسچین ہائیگن سے، لیکن جو کچھ بھی لکھا گیا، ہنری پوئنکیرے کو کینٹر نے جو کچھ لکھا، اگین پوئنکیرے نے اچھا نہیں کیا کینٹر کے ساتھ، لیکن وہ پڑھنے سے آپ کو ریاضی کی روح کو قریب سے محسوس کرنے کا موقع ملے گا. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ہم تاریخ ریاضی پر اور بھی بات کرتے رہیں گے. میں کچھ کتابیں جو ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. شکریہ.